محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین، آج 8 محرم الحرام ہے۔ ہم نے کل بھی محرم الحرام کے حوالے سے امام عالی مقام کی فضیلت جاننے کی کوشش کی ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے، مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ امام عالی مقام اگر چاہتے تو یزید کی ہاتھ پر بیعت کر سکتے تھے، یہ معاملات ہی نہ ہوتے، یہ اتنی شہادتیں ہی نہ ہوتی، لیکن ہمارا دل کہتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے سامنے آتی ہیں، مولا علی کا وہاں نوافل ادا کرنا ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ جو ہستیاں ہیں یہ سب جانتے تھے کہ ایسا ہونے والا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے امتحان بھی تو لینا تھا نا۔ اللہ رب العزت نے دین اسلام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے جو قربانیاں دے کر اسلام ہم تک پہنچایا تھا، اس اسلام کو پروان بھی تو چڑھانا تھا نا۔ وہ پروان کربلا سے ہی ہمیں ملتا ہے۔ اگر یہ کربلا کا مارکا وجود میں نہ آتا تو ناظرین اکرام آج ہم نعوذ باللہ ہم یزید کے حامی ہوتے۔ یہ اللہ کا کرم ہے ہم پر کہ ہم یزید کے حامی نہیں ہیں۔ یزید مرد آباد کا نعرہ لگاتے ہیں، حسین زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، اور جب امام علی مقام کا ہم نام لیتے ہیں، یقین جانیے جب والد امام علی مقام کے جو والد ہیں مولا علی شیر خدا علی کا نام لیتے ہیں، ایک کرنٹ پیدا ہوتا ہے، وہ کرنٹ ہمیں امام علی مقام تک لے کر جاتا ہے، اور وہی امام علی مقام تک جب ہم پہنچتے ہیں تو یقین جانیے ہمیں مدینے کا نظارہ نظر آتا ہے، بچپنا نظر آتا ہے، محبت نظر آتی ہے، پیار نظر آتا ہے۔ صحابہ کرام کتنی شفقت فرماتے ہیں امام علی مقام سے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھے پر جب یہ شہزادے سوار ہیں تو ایک صحابی فرماتے ہیں حضور سبحان اللہ کتنے خوبصورت سوار ہیں، تو فرمانے لگے سرکار سوار تو تمہیں نظر آ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھتے سواری کتنی پیاری ہے، سوار تو ہیں لیکن کس پر سوار ہیں وہ تو نو ڈاؤٹ ورال ورا ہیں، لیکن جو سوار ہیں وہ کتنے خوبصورت ہیں، کتنے شہزادے ہیں، کتنے پیارے ہیں۔ سرکار تو اتنی محبت کرتے تھے اپنے نواسوں کے ساتھ، ہم تو کچھ بات کر ہی نہیں سکتے، ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ آج ہم جانیں گے مفتی صاحب سے بہت سے سوالات ذہنوں میں، ناظرین جو آپ کے سوال ہیں وہ میں کرنے کی کوشش کروں گا، مفتی صاحب کی خدمت میں سوال رکھوں گا۔ ہمارے ساتھ پیارے انداز میں گفتگو فرمانے والی شخصیت محترم المقام جناب مفتی عبدالرؤف مدنی صاحب موجود ہیں، آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم کلام سننے کی بھی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہے مفتی صاحب؟ الحمدللہ، آپ سنائیے۔ اللہ کا احسان، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آج بھی آپ نے اتنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کے علم عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ ناظرین مفتی صاحب کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے والے میری مراد محترم المقام جناب اذان علی قادری صاحب۔ آئیے اذان علی قادری صاحب سے ملاقات بھی کرتے ہیں اور ان سے میں گزارش بھی کرتا ہوں کہ بارگاہ امام علی مقام میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ جی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ منقب شریف کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ امن کا مغربا بھی، امن کا مغربا بھی، جو شاہوں کا شاہ بھی، ایسا بادشاہ حسین ہے، ہاں ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، ہاں میرا بادشاہ حسین ہے۔ یہ بات کس قدر حسین، یہ بات کس قدر حسین، جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے، ہاں دین کی پناہ حسین ہے۔ کرے جو کوئی غم سری، کسی کی کیا مجال ہے، جگہ میں ہے لغاز سے حسین بے مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، ہاں
یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا حسین، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، شہید کربلا کا غم بھی جس کو ناگوار ہے، وہ بد عمل ہے بد نسب، اسی میں وہ شمار ہے، ارے دشمن زر ہاں، ارے دشمن زر تو مر ذرا قبر میں چل، پتہ چلے گا کیا حسین ہے، پتہ چلے گا کیا حسین ہے، ارے منکر ازل، ارے منکر ازل تو مر ذرا لغد میں چل، پتہ چلے گا کیا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، اور بتا یزیدیت بتا، بتا یزیدیت بتا، کہاں چھپے گا سر تیرا، کیونکہ ہر جگہ میرا حسین ہے، ہر جگہ میرا حسین ہے، میرا مولا حسین ہے، میرا سید حسین ہے، بولا میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ بے شک میرا بادشاہ حسین، میرا سردار حسین، میرا پیارا حسین، سرکار کا لاڈلا حسین، ہم امام علی مقام کا ذکر کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ یقیناً جو حسینی ہیں ان کے چہروں پر ہمیشہ شادابی رہا کرتی ہے، جو یزیدی ہیں وہ ہمیشہ شرمندہ رہا کرتے ہیں، اللہ انہیں برباد کرے، حسینیوں کو اللہ ہمیشہ آباد کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کا یہ خوبصورت انداز میں کلام پیش کرنا قبول فرمائے بارگاہ امام علی مقام میں، اور ہمیں اسی طرح پوری زندگی امام علی مقام کا ذکر کرنے اور امام علی مقام کا ذکر سننے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ناظرین، جیسے کہ میں نے بتایا مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا، ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے، امام علی مقام کے پاس بہت سے رستے تھے، بہت سی معاملات تھے، بہت سی چیزیں، سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن امام علی مقام نے وہ رستہ ہی کیوں آخر اختیار کیا کہ جسے کربلا کی زمین سج گئی اور یہ مارکہ پیش آیا؟ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، والحمد للہ رب العالمین۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قال دعا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیا فادخلہ فیہا، ثم جاءت فاطمة فادخلها، ثم جاء الحسن فادخلہ فیہا، ثم جاء الحسین فدخل معه او کما قال۔ حامد بھائی، سب سے پہلے تو ایک دفعہ پھر آپ کا شکر گزار ہوں کہ ایک دفعہ پھر اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان بابرکات میں لب کشائی کرنے کا آپ نے موقع دیا۔ کوئنس ٹی وی کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ محرم الحرام کے ان بابرکت ایام میں، ان فضیلت والے ایام میں، ان فضیلت والی ہستیوں کے ذکر کرنے کے حوالے سے دنیا میں پیغام پہنچانے کے لیے ہمارا انتخاب کیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جیسے کل بھی ہماری بات ہوئی بڑی تفصیلی کل کے پروگرام میں، اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا۔ ایک حدیث مبارکہ باعث برکت آپ کے سامنے عرض کی۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو رسول اللہ، راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا علیًا، حضرت مولا کائنات، مولا علی مشکل کشا، والی کل مومن، ہر مومن کے والی و سردار، مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو بلایا۔ بلانے کے بعد فادخلہ فیہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی چادر میں لے لیا، چادر میں لے لیا۔ ثم جاءت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا،
پھر جناب بی بی پاک سیدۃ النساء العالمین سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، آپ نے انہیں بھی چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امام حسن آئے، فادخلہ فیہا، پھر آپ نے ان کو بھی اس چادر میں داخل فرمایا۔ ثم جاء الحسین فدخل معہ، امام حسین آئے، چونکہ وہ چھوٹے تھے، وہ خود ہی چادر میں آ گئے واہ، کہ میرے بھائی بھی موجود ہیں، والد بھی موجود ہے، والدہ بھی، وہ بھی آ گئے۔ جب آئے تو پھر حضور نے ارشاد فرمایا اللہم، اے اللہ، اللہ سے حضور نے خطاب فرمایا اے اللہ ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں، یعنی خاص کر دیا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور یہ واقعہ یہاں بھی ہوا، یہ واقعہ جب نجران کے عیسائی جب مدینہ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے، مباہلہ والا جو واقعہ ہے، ندعو ابنانا و ابناکم ونساءنا و نساءکم وانفسنا وانفسکم، تم اپنے بیٹے بلاؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں گے، تم اپنے گھر والوں کو بلاؤ ہم اپنے گھر والوں کو بلائیں گے، تم خود آؤ ہم خود آئیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کن کو لے کر گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے تھے، آپ کی گود مبارک میں امام علی مقام موجود تھے۔ کیسا منظر تھا، گود میں امام علی مقام، بڑے بڑے پادری موجود ہیں، بڑے بڑے پادری، وہ تو ایک تفصیلاً ادھر چلے گئے تو پھر بات طویل ہو جائے گی۔ ان کے بڑے پادریوں نے تو یہ کہا، جب چہرے مبارک چہروں کو دیکھا، امام علی مقام گود میں ہے، سیدھے ہاتھ کی سیدھی انگلی، شہادت کی انگلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کے ہاتھ میں دی ہوئی، سیدھی طرف وہ آ رہے ہیں، اور پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جناب خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، اور ان کے پیچھے مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تشریف لا رہے ہیں۔ جب پادریوں کے بڑے پوپ نے یہ دیکھا نا منظر، تو اس نے وہ جو مباہلے کے لیے بڑے آئے تھے اہل کتاب، جو نجرانی کے بڑے آئے تھے اہل علم، ان کو اس نے مشورہ دیا کہ یہ اتنے روشن چہرے ہیں، یہ اتنے اعلیٰ اور افضل چہرے ہیں، اگر آج یہ دعا کر دیں تو تم عیسائیوں کی نسلیں تک ختم ہو جائیں گی، اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں نہ جاؤ۔ اور وہ نہیں گئے، انہوں نے ہار مان لی، وہ سامنے نہیں آئے، مگر اس وقت بھی حضور نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ میرے اہل بیت یہ ہیں۔ تو اہل بیت کا یہ گلشن ہے جس کے بارے میں امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ دوسرے مقام پر قصیدہ نور میں آپ فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضور کا تو آج کے دور میں بھی حضور کے گھرانے کا کوئی چشم و چراغ موجود ہو، سیدہ یا سید زادی کوئی موجود، سید زادی یا سید زادہ کوئی موجود ہو، وہ آج بھی نور علی نور ہے۔ یہ تو وہ ہستیاں ہیں جنہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں پالا۔ رہی بات یہ کہ امام علی مقام اس قدم کی طرف کیوں بڑھے، اہل علم حضرات جانتے ہیں۔ دیکھیں، شریعت مطہرہ کسی بھی مسلمان سے 3 تقاضے کرتی ہے، بالکل میں ناظرین سے بھی کہوں گا توجہ سے اس بات کو کمپلیٹلی سنیں۔ جب تک ہم کسی بات کو مکمل طور پر سنیں گے نہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی، ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور جہاں علم نہیں ہوتا وہاں جہالت اپنا گھر کر جاتی ہے، جہاں صحیح عقیدہ نہیں ہوتا وہاں بد عقیدگی اپنا مکان بنا لیتی ہے۔ تو صحیح عقیدہ اور علم سیکھنے سے آتا ہے، سننے سے آتا ہے۔ علماء اہل سنت کو جب آپ سنیں گے تبھی آپ کو سننے کو سمجھنے کو ملے گا۔ 3 باتیں شریعت مطہرہ جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی برائی کو دیکھو تو اسے اپنے ہاتھ سے روکو، فَبِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر تو تم اس برائی کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتے ہاتھ سے تو فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان سے اس کے خلاف اعلان جہاد بلند کرو، اس کے خلاف اعلان کرو، بیان کرو، تذکرہ کرو، تبلیغ کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ یہ غلط ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر کوئی شخص اتنی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو فَبِقَلْبِهِ، پھر حضور نے فرمایا هَذَا أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے کہ دل میں برا جاننا۔ اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ جائیں، جو ولید بن عتبہ کے جب دربار میں اس نے امام علی مقام کو بلایا تو اس وقت آپ نے کہا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ بعض نے یہ اس وقت لکھا ہے، بعض نے یہ جو مقولہ ہے، یہ جو آپ کا قول ہے، یہ اس وقت جب ابن سعد اور ابن زیاد کی فوج موجود تھی اور ابن سعد شمر کو بھیج رہا تھا لشکر کے ساتھ مذاکرات کے لیے، اس وقت آپ کے سامنے پھر آفر کی کہ ایک ہی موقع ہے، ایک ہی بات ہے کہ آپ یزید کی بیعت کریں۔ اس وقت آپ نے یہ جملہ کہا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یعنی کردار کی جنگ ہے۔ بالکل، یہاں کردار کی جنگ ہے، کردار کا مقابلہ ہے،
جی مفتی صاحب، آپ جو واقعہ بھی سنانے لگے، میں چاہتا ہوں ہم اس کو بالکل تسلی کے ساتھ سنیں، لیکن ہم بریک کی طرف بڑھتے ہیں۔ بریک کے بعد ناظرین ہم حاضر ہوتے ہیں، اسی واقعے سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ملتے ہیں مختصر سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیرت امام حسین۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا۔ ہمارے ساتھ مفتی عبدالرؤف مدنی صاحب موجود ہیں، جن سے ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم سوالات کر رہے ہیں، اور مفتی صاحب خوبصورت انداز میں ہمیں جواب دے رہے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ہمیں عالم اسلام کے مشہور معروف نعت خواں، جو کل بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، محترم المقام جناب رانا عبدالباسط سہروردی صاحب۔ ان سے بھی ہم کلام سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہم مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب، جو ہم گفتگو کر رہے تھے، میں چاہوں گا وہ کنٹینیو کریں۔ جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شریعت مطہرہ کی طرف سے 3 حقوق دیے جاتے ہیں۔ یا تو آپ کسی برائی کو ہاتھ سے روکتے ہیں، یا کہ اگر ہاتھ سے روکنے کی آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی یا طاقت نہیں ہوتی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ماحول ایسا نہیں ہے، میری حیثیت ایسی نہیں ہے کہ میں اس کو روک سکوں، تو پھر آپ زبان سے، اور زبان سے بھی روکنے کی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری زبان کو یا میری آواز کو دبا دیا جائے گا یا میری آواز کارآمد ثابت نہیں ہوگی، تو وہاں شریعت مطہرہ آپ کو اجازت دیتی ہے، رخصت دیتی ہے۔ یہ بھی میں ناظرین کو کہوں، رخصت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو شخص سمجھ رہا ہے کہ میری آواز کارآمد نہیں ہے تو اس کے لیے آواز نکالنا جرم ہے، نہیں، اس کے لیے عزیمت یہی ہے، افضل یہی ہے کہ وہ خلاف بولتا رہے، وہ منکر کے خلاف، برائی کے خلاف کھڑا ہو جائے، اپنی جان قربان کر دیں۔ عزیمت یہ ہے، لیکن رخصت یہ ہے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، رخصت یہ ہے کہ آپ زبان سے بھی نہ کہیں، دل میں کہیں۔ تو شریعت مطہرہ کا ایک پہلو اور ایک منہج اور ایک درجہ جو ہے وہ رخصت کا ہے، جس کو ہم کمزور ایمان کہتے ہیں، کہ اہل کمزور یا اہل اضعف الایمان جو ہے، جن کا ایمان کمزور ہے وہ مومن، لیکن ان کا ایمان چونکہ کمزور ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والے کی طاقت اتنی زیادہ ہے، اتنا پرزور ہے سامنے والا، کہ اگر ہم آواز بلند کریں گے یا کھڑے ہو جائیں گے، قیام کریں گے، ان کے خلاف خروج کریں گے، تو ہم کچل دیے جائیں گے، ہم مار دیے جائیں گے، ہم شہید کر دیے جائیں گے۔ تو وہاں شریعت مطہرہ اجازت دیتی ہے آپ کو بیک فٹ پر جانے کے لیے۔ اس مرحلے کو رخصت کہا جاتا ہے، جائے رخصت اس مرحلے کو کہا جاتا ہے، اور اسی مرحلے پر جائے عزیمت بھی آتا ہے۔ اسی مرحلے پر جائے عزیمت یہ ہے کہ جان قربان کر دے، سر داد نہ داد، دست در دست یزید، سر بندہ دے دے لیکن ہاتھ نہ دے، یعنی کہ جو منکر ہے، جو مخالف ہے، جو باطل ہے، وہ حق کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ حق کہتا ہے میں قربان تو ہو جاؤں گا، دبوں گا نہیں۔ ایک ہے شریعت اجازت دے رہی ہے کہ دب جاؤ، آپ کو اجازت ہے دب جاؤ، کالے کو کہہ دو تم سفید ہو، سفید کو کہہ دو تم کالے ہو، برے کو کہہ دو تم اچھے ہو، جیسے کہنے والے کہہ جاتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی لوگ تعریفیں کر جاتے ہیں نا، کیونکہ ان کو اپنی پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ مجبوری میں برے کو اچھا کہہ دینے کی شریعت بھی اجازت دیتی ہے، مگر اس کو رخصت کہا جاتا ہے، اور اس اجازت کو بھی صرف نظر کرتے ہوئے آگے بڑھنا اسے عظیمت کہا جاتا ہے۔ تو امام علی مقام کا ایک لقب امام عظیمت ہے، یعنی آپ آگے بڑھے۔ آپ یہ جانتے تھے کہ اگر آج میں پیچھے ہٹ گیا، میں نے رخصت پر عمل کر لیا، جو کہ شریعت کی طرف سے اجازت ہے، اگر میں نے رخصت پر عمل کر لیا تو پھر کل صبح قیامت تک جتنے بھی لیڈر، جتنے بھی جانثاران امت ہوں گے، وہ آخری مرحلے پر آ کر کہیں گے امام حسین نے بھی تو مان لیا تھا، امام حسین نے بھی تو یزید کی بیعت کر لی تھی، تو چلو ہم بھی مان جاتے ہیں۔ لیکن امام علی مقام نے اپنے آپ کو نہیں، اپنے پورے کنبے کو، اہل بیت اطہار کو 72 تنے تسلیم کر دیے اور اعلان کر دیا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کربلا ہونے کے بعد شاید جنہوں نے کربلا بپا کی وہ یہ سمجھ رہے تھے، انہوں نے جشن بھی منایا، یزیدیوں نے، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا نام اوپر ہو گیا، ہم فتح یاب ہو گئے، لیکن انہیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ قربانی جب ہوتی ہے تو قربانی کا خون جب رنگ لے کر آتا ہے تو تاریخ بدل جاتی ہے۔ کیا ہے؟ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ تم سمجھے کہ حسین کو شہید کر کے ہم فتح یاب ہو گئے؟ نہیں، حسین کی شہادت تمہاری نسلوں کی جنازہ بن گئی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ کیوں؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو امام علی مقام اس پاداش میں، اس پیغام میں امت کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ ذرا سی بات یا بہت بڑے نقصان کو دیکھتے ہوئے کبھی راہ حق کو، راہ عظیمت کو نہیں چھوڑنا، راہ عظیمت کے مسافر بننا ہے۔
میدان میں نکلنا ہے. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں, جہاں ہم بات چل رہے تھے, مکہ میں جب آپ تشریف لائے, شعبان کے مہینے میں آپ مکہ میں تشریف لا چکے تھے. شعبان ہے, رمضان ہے, ذی قعدہ کا مہینہ ہے. ان 3 مہینوں میں مستقل, رمضان کے مہینے میں تقریباً 150 خطوط. اصل تو اس سفر کا ہم سفر بننا تھا, اس مقام تک جو مقام امام علی مقام کے لیے مختص تھا, جو مقام امام علی مقام, جو مٹی مختص تھی, اس مٹی پر جانا تھا اور اس مٹی کو اپنے خون سے سیراب کرنا تھا. امام علی مقام جو ہے چل پڑے. لیکن امام علی مقام نے جب حجت کو دیکھا تو 150 خطوط. پھر آپ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا. وہ وہاں پہنچے, چند دن لگے. اتنے میں ذی الحج کا مہینہ آتا ہے. تو جو میں بات کر رہا تھا, ذی الحج کے مہینے میں حضرت مسلم بن عقیل نے بھی گواہی دی کہ میرے ہاتھ پر بھی ہزاروں لوگ جمع ہو گئے, ہزاروں لوگ جمع ہو گئے. اور کوفہ کا ماحول ہی بیتاب ہے, لوگ بیتاب ہیں, تڑپ رہے ہیں. لوگ آپ سے ملنے کے لیے تڑپ رہے ہیں, آپ کی زیارت کے لیے, آپ سے سیکھنے کے لیے, یزید کے خلاف آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں. آپ حامد بھائی اس بات کا اندازہ کریں کہ ہر دور میں ہر مسلمان کی تمنا ہوتی ہے حج بیت اللہ کی. بے شک بے شک. طواف خانہ کعبہ کرنے کی سعادت حاصل کرنا, وقوف عرفہ کی سعادت حاصل کرنا, قربانی کی سعادت حاصل کرنا, پھر دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دینا. یہ ایام زندگی کے سنہرے ایام ہوتے ہیں. اور آپ نے بھی تقریباً 22 حج, سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا, حج سے بڑی محبت کرتے تھے. حج بڑی اعلیٰ عبادت ہے, بڑی افضل عبادت ہے. لیکن آج امت کے لیے امام علی مقام ٹھیک انہی ایام میں 6 یا 7 ذی الحجہ کو جب حاجی احرام باندھ کر منا سے عرفہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک انہی ایام میں امام علی مقام گویا عشق کا احرام باندھ کر کربلا میں قربانی کی طرف جا رہے ہیں. سبحان اللہ. اپنے کنبہ کو لے کر, اپنے بچوں کو لے کر. اور بات یہ ہوئی تھی نا کہ جنگ کے لیے نہیں, وہ کوفہ والوں کے خطوط پر اہل کوفہ کے پاس جا رہے ہیں. عشق تو کہتا ہے نا, پوری کائنات سے حاجی علماء نے مصطفیٰ حج کے لیے پوری دنیا سے آ رہے ہیں, اور یہاں کا وارث اس جگہ کو بچانے کے لیے, محفوظ کرنے کے لیے وہ کربلا کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. عشق تو یہ کہتا ہے. اور وہ دیکھیں نا کیا منظر ہے کہ احرام حج کا ہے, لیکن محبت نے اسلام کو بچانے کے لیے, نانا کے دین کی تکمیل کرنے کے لیے, تکمیل نہیں تھا تکمیل کیا ہے. اللہ رب العزت نے تو قرآن میں فرما دیا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر آیت نازل ہو گئی, آج دین مکمل ہو گیا. جی دین مکمل ہے. باب جی واہ واہ واہ. شہادت کا جو باب تھا وہ مکمل نہیں تھا, اس لیے حضور نے فرمایا حسین منی, حسین مجھ سے ہے. وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن, میں حسین سے ہوں. مطلب یہ ہے کہ میری تکمیل یا سیرت کی جو تکمیل ہے, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, اسوہ حسنہ میں سب کچھ موجود ہے. شہادت کے باب کو, شہادت کے عنوان کو اگر میری ذات میں تلاش کرنا چاہتے ہو تو پھر جو ہم شکل مصطفیٰ ہیں, جو ہم شبیہ ہیں رسول اللہ ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھے امام علی مقام. فرمایا میرے اس نواسے کی شہادت میں, شہادت کو تلاش کر لینا, رسول اللہ کی شہادت میرے بیٹے کی شہادت میں تمہیں میسر آئی. بالکل ماشاءاللہ مفتی صاحب, بہت خوبصورت. انشاءاللہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں, لیکن مفتی صاحب رانا عبدالباسط صاحب موجود ہیں, کیوں نہ منقبت سننے کی شہادت حاصل کریں. میں رانا عبدالباسط صاحب سے گزارش کرتا ہوں, آپ کی آواز میں منقبت امام حسین سننے کی شہادت حاصل کر رہے ہیں. جی. میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام. کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام, اس حسین بن حیدر پہ لاکھوں سلام. میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا, جس کو بیٹھے بٹھائے
بتایا گیا، زہر بھائی کے جس کو پلایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس کو تیروں سے چھنی کرایا گیا، جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ مفتی صاحب کون حسین؟ جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جس کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، کیا ہوا؟ زہر بھائی کے جس کو پلایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ اس کے بہت شعر ہیں مگر آخری شعر پیش کروں گا۔ کر چکا وہ حبیب اپنی حجت تمام، لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام، کر چکا کر چکا کر چکا کر چکا کر چکا کر چکا وہ حبیب اپنی حجت تمام، لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام، جو دھوکوں سے بلایا کوفیوں کو سنایا خدا کا کلام، کوفیوں کو سنایا خدا کا کلام، اور فدا ہو گیا شاہ عالی مقام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ ایک بار ہم سب مل کر کہیں السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین یا حسین، حسین بے شک السلام یا حسین، میرے حسین تجھے سلام، بہت خوبصورت انداز میں نذرانہ عقیدت بارگاہ امام علی مقام میں پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے رانا عبدالباسط سہروردی صاحب۔ ناظرین اکرام، ہم بڑھتے ہیں بریک کی جانب، انشاءاللہ ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیرت امام حسین وینس انٹرٹینمنٹ پر۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا۔ ہمارے ساتھ رانا عبدالباسط سہروردی صاحب بھی موجود ہیں، مفتی عبدالرؤف مدنی صاحب بھی موجود ہیں۔ مفتی صاحب ہمیں ارشاد فرما رہے تھے جب مسلم بن عقیل کو روانہ کیا وہاں سے خطوط آئے، وہاں سے پیغام آیا، اب امام عالی مقام کا سفر مکہ سے کربلا کی طرف رواں دواں ہے۔ مفتی صاحب ارشاد فرمائیے گا کون سی تاریخ تھی، کیا وقت تھا، کیا لمحات تھے؟ امام علی مقام کا سفر آغاز ہو چکا ہے مکہ سے کربلا کے لیے۔ جس طرح ہم نے پچھلی گفتگو میں یہ بات سنی کہ حضرت امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی نیابت دے کر، اپنی گویا خلافت دے کر کوفہ اور اہل عراق کا حال معلوم کرنے کے لیے آپ نے روانہ فرمایا۔ اچھا، جب آپ وہاں گئے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ذی قعدہ کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا، اور آپ کو بڑی زبردست طریقے سے وہاں استقبالیہ ملا، بڑے زبردست طریقے سے والہانہ انداز سے آپ کا استقبال کیا گیا۔ جس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر پیدل سفر کرتے ہیں پرانے دور کی طرح گھوڑے اور خچروں اور اونٹوں کے ساتھ، تو تقریباً 12 سے 15 دن کا یہ سفر بنتا ہے، یعنی کہ 12 دن لگیں گے میکسیمم آپ کو۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جاتے ہیں اور آنن فانن 18,000 سے زائد افراد آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں۔ اچھا، اس وقت کوفہ میں نعمان بن بشیر جو ہے وہ کوفہ کے گورنر ہوتے ہیں۔ یہ بھی مطلب جگہ جگہ ایسے آپ کو شواہد اور اشارے ملیں گے جہاں یزید بالکل بعین ہی ملوث ملے گا۔ اب نعمان بن بشیر جو ہے ان کی محبت اہل بیت سے زیادہ تھی، ان کا تعلق اہل بیت سے زیادہ تھا۔ یزید کو کسی نے یہ شرارت کی کہ یہ بندہ تمہارے کام کا نہیں ہے، یہ کمزوری دکھائے گا، یہ بیعت نہیں لے پائے گا۔ اور تاریخ میں یہ ملتا بھی ہے، نعمان بن بشیر نے کہا کہ میں قتل کی طرف نہیں جا سکتا، میں خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلم بن عقیل کے قتل کے لیے وہ تیار نہیں ہوا، تو امام علی مقام کے لیے کیسے وہ تیار ہوتا؟ تو اس نے جب انکار کیا تو یزید نے اس کو معزول کر دیا۔ حامد بھائی، یزید نے اس کو معزول کر دیا، اس کی جگہ عبید اللہ ابن زیاد، یعنی ابن زیاد سے جو مشہور ہے، اس کو بھیجا۔ اچھا، عبید اللہ ابن زیاد جو ہے اس کو بھی لالچ دی باقاعدہ، اور یہ مشہور تھا قتل و غارت میں۔ جب یہ کوفہ میں آیا تو چھپ کر آیا، اور اس نے ایک حجازی لباس پہنا، یعنی کہ مکہ اور مدینہ کے افراد جس طرح لباس پہنتے ہیں اس طرح کا لباس پہن کر ایک شان و شوکت کے ساتھ آیا۔ بعض لوگوں کو یہ شک گزرا کہ شاید امام علی مقام تشریف لے آئے، یہ اس انداز سے آیا۔ جب یہ آیا تو اس نے خط دکھایا نعمان بن بشیر کو، اسے معزول کیا، اور پھر اس نے اعلان کر دیا کہ جس نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی ہے وہ اپنی بیعت توڑ دے، ورنہ ابن زیاد اسے ختم کر دے گا، قتل کر دے گا۔ جب لوگوں نے یہ سنا اور اس کی فوج نے لوگوں کو پکڑنا شروع کیا، تو آنن فانن لوگ جو ہے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق توڑنے لگے، چھوڑنے لگے، ساتھ چھوڑ دیا۔ کوفیوں نے ایک دفعہ پھر اپنا رنگ دکھایا، کوفی لا یوفی کا مصداق بن گئے، اور انہوں نے اپنا رنگ دکھایا اور وہ وفا نہ کر سکے، وعدہ پورا نہ کر سکے۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ ڈر گئے، بک گئے، تو غلط تو نہ ہوگا؟ ڈر گئے تو ہم بالکل ڈر گئے، تبھی تو پیچھے ہٹ گئے، اور کچھ ایسے بھی افراد تھے جو بک گئے۔ ٹھیک ہے، پوری ایک تاریخ ہے، پوری ایک تفصیل ہے۔ تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھا رہے تھے تو ایک قول کے مطابق 500 افراد آپ کے ساتھ تھے، لیکن جب آپ نے سلام پھیرا تو کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں، آپ تنہا تھے۔ اس وقت آپ سمجھ گئے۔ اچھا، اس سے پہلے جب ہزاروں کا لشکر آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا تو سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ آپ نے خط بھیج دیا، آپ نے خط روانہ کر دیا کہ یہ جا کر میرے بھائی کو امام حسین امام علی مقام کو دے دو کہ کوفہ کے حالات بڑے سازگار ہیں، یہاں کے لوگ بڑے دلدادہ، بڑے جانثار ہیں، بڑے محبت کرنے والے ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔ وہ خط روانہ ہو گیا، اور 2 سے 3 دن کے بعد ساری کایا پلٹ گئی۔ قسمت کا اور قدرت کا دیکھیے تماشا کیسا ہوتا ہے، نصیب کا تماشا کیسا لگتا ہے کہ 7 ذی الحج کو امام علی مقام وہاں سے
عازم کربلا ہوتے ہیں، کربلا کی طرف نکلتے ہیں، 8 ذی الحج کو مسلم بن عقیل کی شہادت ہو رہی ہے۔ لیکن میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ایک خبر کو اس کوفہ سے، عراق سے مکہ پہنچنے میں 10 سے 12 دن کا ٹائم لگے گا۔ جب امام علی مقام آدھے سفر پر پہنچتے ہیں تو آپ کو خبر مل جاتی ہے کہ آپ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ اچھا، جب آپ مکہ سے نکل رہے ہیں امام علی مقام، تو اس وقت بڑے بڑے صحابہ کرام، یہ پہلی شہادت ہے، یہ پہلی کربلا شہادت کے مارکے کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے راستے میں آتے ہیں، اور تاریخی جملے آپ کے تاریخ میں موجود ہے۔ ابن اسیر نے ایک کتاب لکھی ہے سوائل محرقہ، اس کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ آثار قیامت کے اندر، آئینہ قیامت کے اندر مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ ان تمام واقعات کا وہ بھی ذکر کرتے ہیں۔ سوانح کربلا میں مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بھی ذکر کرتے ہیں۔ یہ سب سوانح کی کتابوں میں موجود ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب نہ جائیے اہل کوفہ کی طرف، اہل کوفہ آپ کو حضرت سیدنا عثمان ابن عفان، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح آپ کے بچوں سمیت جس طرح ان کے بچوں پر پانی کھانا پینا بند کیا گیا 40 دن، حضرت سیدنا خلیفہ سوم امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، آپ پر بھی ظلم ستم کیا گیا، فرمایا آپ کو بھی اسی طرح شہید کر دیا جائے گا، آپ نہ جائیے۔ قسم دی آپ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بھائی میں ارادہ کر چکا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر آتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں، فرماتے ہیں دیکھو انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ بے وفائی کی، اہل کوفہ نے، انہوں نے آپ کے بھائی کے ساتھ بے وفائی کی، یہاں اہل حجاز طاقت جمع کر کے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پر جو ہے وہ بے وفائی کریں گے۔ لیکن چونکہ امام علی مقام کے پاس خط آ چکا تھا، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط بھی آ چکا تھا، قدرت کو منظور ہی یہ تھا، اللہ تعالیٰ کی منشا یہی تھی کہ امام حسین نے جانا ہے، تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھ جاتے ہیں، ان کے باوجود بڑھ جاتے ہیں۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیتی ہیں، آپ کے بہنوئی، ان کا آپ کے پاس پیغام آتا ہے کہ آپ نہ جائیے، آپ میرے جانے کا انتظار کیجئے، مگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں۔ وہاں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 2 چھوٹے شہزادوں کے ساتھ تشریف لے گئے، پہلے آپ کی شہادت ہوتی ہے، ابن زیاد آپ کو دھوکے سے بلاتا ہے۔ اچھا، ایک وقت ایسا بھی ہے تاریخ میں آپ پڑھ کر دیکھیں، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قمق جمع کر دیتے ہیں، اپنے ساتھ فوج تیار کرتے ہیں، تو ابن زیاد آپ کے نرخے میں آ جاتا ہے، ابن زیاد آپ کے کنٹرول میں آتا ہے، وہ واسطے دیتا ہے تو مسلم بن عقیل اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ، یہ سیدوں کا گھرانہ ہے، یہ سادات ہیں، وہ واسطے دیتا ہے چھوڑ دیتے ہیں۔ بعد میں جب ابن زیاد دھوکے سے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے دربار میں بلاتا ہے اور پھر شہید کر دیتا ہے دھوکے سے بلا کر، تو پتہ یہ چلا کہ مومن دھوکہ نہیں دیتا اور منافق دھوکہ دیتا ہے۔ بے شک مومن دھوکہ نہیں دیتا، مومن بات ایک ہی کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا مومن ذل وجہین نہیں ہوتا، اس کے 2 چہرے نہیں ہوتے، 2 چہرے منافق کے ہوتے ہیں۔ جب بات کرتا ہے تو پھر جھوٹ بولتا ہے، جب جھگڑتا ہے تو گالی بکتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے، امانت رکھواؤ تو خیانت کرتا ہے۔ یہ امانت کی خیانت منافقین اور اس نے ابن زیاد نے کی، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں شہادت ہو رہی ہے، وہاں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کنبے کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں، اپنے گھر کے افراد کو لیتے ہیں، خواتین کو لیتے ہیں، بچوں کو لیتے ہیں، ساز و سامان لیتے ہیں۔ جنگ کا اگر ارادہ ہوتا تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہوتے لازمی، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہوتے آپ کے، ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 1-2 مقام پر یزیدی لشکر کو یزید کے حاکم بننے کے بعد شکست بھی دی اپنی، ان کے ساتھ جوان بھی تھے، فوج بھی تھی، وہ فوج لے کر جاتے، تو امام علی مقام لڑنے کے ارادے سے گیا ہی نہیں، ورنہ مدینے سے تو آپ جب مکہ تشریف لائے، آپ کی تاریخ میں آتا ہے جب آپ مکہ تشریف لائے تو مکہ میں آپ جہاں بیٹھتے تھے وہاں سینکڑوں کا لشکر لگ جاتا تھا۔ تفصیل تو اس میں بہت ہے کہ کون کون افراد، کون کون کبار صحابہ آپ کے ساتھ ہوتے تھے، کیونکہ بعض نادان یہ کہتے ہیں نا امام علی مقام گئے کوفہ کربلا، باقی صحابہ جو موجود تھے وہ کیوں نہیں گئے؟ اللہ کے بندو تاریخ پڑھ کر دیکھو، امام علی مقام بائی چانس وہاں پہنچے، امام علی مقام جنگ کے ارادے سے نہیں گئے، اور وہ دور آج کا دور نہیں کہ سوشل میڈیا پر سب خبر پہنچ رہی ہے، وہاں تو شہادت کے 10-10 30-30 20-20 دن کے بعد خبریں پہنچ رہی ہیں کہ امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو ہم اصل میں اپنے اس دور میں رکھ کر بات کرتے ہیں تو سب صحابہ امام حسین اور اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے تھے، ساتھ تھے، مگر
کوئی جن کو یہ خدشہ تھا کہ وہاں جنگ ہو سکتی ہے وہ روک رہے تھے، اور جو یہ دیکھ رہے تھے کہ نہیں امام علی مقام تو اہل کوفہ کے پاس جا رہے ہیں، وہاں رہنے کے لیے جا رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، اپنا گھر باہر چھوڑ کر وہاں ہجرت سکونت اختیار کر رہے ہیں، تو وہ امام علی مقام کو منع بھی کر رہے تھے، پھر چونکہ وہ بڑے تھے۔ تو مکہ میں آپ جب مجلس کرتے تھے تو سینکڑوں کا جلسہ آپ کے ساتھ تیار ہو جاتا تھا، لوگ جمع ہو جاتے تھے، اور حیرانگی کی بات ہے کہ وہاں حاجی حج کا احرام باندھے امام علی مقام کی بارگاہ میں آ رہے ہیں کہ آپ ہمیں حج کا خطبہ پڑھائیں، مگر بات وہ ہے کہ وہ اسلام کو بچانے کے لیے اسلام کا خطبہ پڑھانے کربلا کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خطبہ امام علی مقام نے کربلا میں پڑھایا جس کی مثال ہمیں نہیں ملتی، قیامت تک ایسی کوئی مثال ملے گی بھی نہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا یہ ٹوٹا پھوٹا یہ محفل سجانا، امام علی مقام کا ذکر کرنا اللہ پاک قبول فرمائے، اور ہمیں انہی میں شمار فرمائے، شہیدوں میں شمار فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنبے سے محبت کرنے والوں میں شمار فرمائے، تو یقین جانیے ہماری زندگی کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ میں مفتی صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ تشریف فرما ہوئے، ہمارے ساتھ آپ نے گفتگو فرمائی، اللہ آپ کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے، انشاءاللہ عبدالباسط رانا سہروردی صاحب کلام پیش کریں گے، ان کے کلام کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام ہو جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے اپنا، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ میں گزارش کرتا ہوں رانا عبدالباسط سہروردی صاحب سے کہ کلام پیش فرمائیں۔ راہ خدا میں شوق سے سر کو کٹا گئے حسین، راہ خدا میں شوق سے سر کو کٹا گئے حسین، حق کی رضا کے واسطے گھر کو لٹا گئے حسین، حق کی رضا کے واسطے گھر کو لٹا گئے حسین۔ جو بیت کی بات کی کہتے ہیں، دے دیا سر مگر نہا دستے یزید میں دیا، دے دیا سر مگر نہا دستے یزید میں دیا، اس طرح در سے حریت ہم کو پڑھا گئے حسین، حق کا علم لیے اٹھے چھا گئے کائنات پر، حق کا علم لیے اٹھے چھا گئے کائنات پر، دین کے دشمنوں کا سر نیچے جھکا گئے حسین۔ اور کیا خوب کہا مجدد نعت حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں، آنسو لہو کے آج بھی روتی ہے کربلا کی خاک، آنسو لہو کے آج بھی روتی ہے کربلا کی خاک، زخم ہر ایک کے قلب میں کیسا لگا گئے حسین۔ مقطع ابن علی کی شان کیا، تجھ سے
بیاں ہو اے ریاض، جس کی نہیں مثال وہ مرتبہ پا گئے حسین، حق کی رضا کے واسطے گھر کو لٹا گئے